قابل احترام صدر اجلاس، معزز و مکرم حضرات علماء اور خطبہ، ائمہ مساجد و مؤذنین اور پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ مجھے خطبہ جمعہ اہمیت اور تقاضے اس عنوان پر آپ کے سامنے کچھ بولنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ لوگوں نے جو تقریر مسجد، تعلیم گاہ اور تربیت گاہ اس عنوان پر جو آپ نے سنا، تو یہ ایک عمومی عنوان تھا اور اسی کے ایک جز پر مجھے یہاں اس وقت سمجھیے کہ میرا آپ کے سامنے بولنا ہے۔ تو عموم کے بعد خصوص پر بولنا یہ بہرحال میرے لیے، اگرچہ کہ بہت ساری باتیں آپ لوگوں نے وہ سنی ہیں جو مجھے بھی کچھ کہنی تھی، میں نے بھی اپنی کچھ باتوں میں اس کو ذکر کرنے کا سوچا تھا، لیکن بہرحال انشاءاللہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں ضرور انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات و خواتین، ہم سب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے مومن بندے ہیں ضرور، ہمارا اپنا ایمان کتنا پختہ ہو، ہمارے اندر کتنا تقوی، کتنی پرہیزگاری کچھ بھی ہو، لیکن پھر بھی ہم اپنی جگہ پر بشر ہیں اور بشریت کے تقاضے سے ہم سے غفلت بھی ہوتی ہے، کوتاہی بھی ہوتی ہے، بہت ساری باتیں ہم فراموش بھی کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی اور یہ جو اللہ رب العالمین کی صفات اور اس کے اسماء کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم بندوں کو بار بار یاد دلانے کے لیے، ہماری اپنی تذکیر کے لیے اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے عادلانہ احکام، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جیسے کہ بتاتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں سچائی اور عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ سچائی کس میں؟ صدقاً فی الاخبار، اہل علم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ساری باتیں جن کا تعلق خبر سے ہے، چاہے وہ ماضی سے متعلق خبریں ہوں یا مستقبل سے متعلق خبریں ہوں، وہ سب یقیناً سچائی پر مبنی ہیں اور سارے کے سارے احکام اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے جو احکام ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، انہی احکام میں سے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو اور جمعہ کے خطبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت کا ایک حصہ جو بنایا ہے، یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا عادلانہ نظام ہی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جی ہم سب کا خالق ہے اور وہ خود بتاتا ہے کہ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا اسے نہیں معلوم کہ یہ انسان اس کے لیے کیا کام چاہیے، کس کا حکم اس کو دیا جائے، کیا کرنے کو اس کے اوپر لازم کیا جائے اور کن کن باتوں سے کاموں سے اسے روکا جائے۔ ہماری اپنی فطرتوں سے خوب اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ واقف ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمارے اپنے لیے جمعہ اور جمعہ کے خطبے کو دین کا حصہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ تو یہ خود اس جمعہ کی اہمیت کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام کہ جو بار بار ہم سب جانتے ہیں کہ جمعہ ہر 7 دن میں آیا کرتا ہے، تو تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہی ہیں کہ وقتاً فوقتاً بالکل تذکیر ہوتی رہنی چاہیے انسان کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے ہر 7 دن میں ایک مرتبہ ضرور بالکل کہ بہت ساری دین کی باتوں کی یاد دہانی ہو جائے، چاہے اس کے اندر عقیدے بتائے جائیں، چاہے احکام شریعت بتائے جائیں، عبادات سے متعلق باتیں ہوں، معاملات سے متعلق باتیں ہوں، اخلاق سے متعلق باتیں ہوں، اور دین سے ہٹ کر اور آخرت سے متعلق بالکل دنیا کی باتیں، آخرت کی باتیں، جنت اور جہنم کی باتیں، بہت ساری باتیں، ساری باتوں کی یاد دہانی ہر انسان کے لیے وقتاً فوقتاً اس کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔
جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ ایسا نظام، ایسا حکم ہمارے لیے جو مقرر کیا ہے کہ ہر جمعہ برابر خطبہ دیا جائے گا، اور اس کے اندر اسلام کی، دین کی بہت ساری باتوں پر، بہت سارے پہلوؤں پر اس کے اندر روشنی ڈالی جائے گی۔ تو ابھی آپ نے جو تقریر سنی تھی کہ مساجد تعلیم اور تربیت گاہ بھی ہے، تو یقیناً یہ مساجد اور ان کے اندر یہ جو جمعہ کے خطبوں کا اہتمام ہوا کرتا ہے، تو یقیناً جمعہ کے خطبے میں بہت سارے لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن کو دین کی بہت ساری باتیں معلوم ہی نہیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے یہ تعلیم بنتی ہے۔ اور کچھ ایسے بھی بندے آتے ہیں جو غافل ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں انہوں نے سن رکھی تھی ہوگی لیکن ان پر غفلت طاری ہو گئی، تو اس کے اندر ان کے لیے تنبیہ ہوتی ہے، تذکیر ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی خطبات ایسے بالکل جی کے روکٹے کھڑا کر دینے والی باتیں جو کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں اور ہمارے اپنے اسلاف کی جو زندگیاں ان کے اپنی روشنی کے اندر ایسے خطبے دیے جاتے ہیں کہ جو دلوں کو جھنجھوڑنے والے ہوا کرتے ہیں۔ اور آدمی خطبہ سننے کے بعد عزم کر کے نکلتا ہے۔ آپ نے سنا ابھی کہ بہت سارے لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ جب ممبر سے کوئی بات ان کو بتائی جاتی ہے تو وہ دل میں اثر کرتی ہے، اترتی ہے، یہ ان لوگوں کا اپنا خیال ہوتا ہے۔ اسی لیے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ سب نے برابر یہ کام تواتر کے ساتھ برابر انجام دیا ہے۔ کتنی حدیثوں میں آپ سنیں گے، صحابہ خود بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات آپ کے خطبے میں نے سنی۔ صحابہ کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں جو آتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجم کا واقعہ کہ رجم کی سزا یہ بالکل جو ہے قرآن میں اس کے بارے میں بتایا گیا تھا، تو یہ ممبر پر بیان کر رہے ہیں، سارے لوگ موجود ہوتے، تو ایسے اور بھی واقعات بہت سارے صحابہ تابعین سب ان سب کی زندگیوں میں کئی باتیں انہوں نے ممبر پر بتائی ہیں۔ تو یہ خطبات جمعہ اپنی جگہ پر جہاں ایک طرف سے اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، اس حیثیت سے ایک مسلمان کے لیے اپنی جگہ پر اہمیت اس کی ہوتی ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر آزاد مسلمان بالغ مرد پر جمعہ میں حاضری کو لازمی قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بہت سارے علماء نے یہی مراد لیا ہے کہ وہ خطبہ سننے کے لیے آپ کو مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ تو خطبہ سننا واجب ہے، اس کے لیے ابن العربی مالکی رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ خطبہ جب اذان دی جاتی ہے تو اذان کی وجہ سے تجارت حرام ہو جاتی ہے۔ جب تجارت حرام ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ سننا لازم ہوتا ہے۔ اگر اذان کے بعد تجارت حرام نہیں ہوتی تو اس سے ہم یہ استدلال نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ تجارت کرنے کو حرام قرار دے دیا تو اس لیے اب یہ چیز ہونا واجب ہو گئی۔ تو یہ بہرحال اللہ رب العالمین کی طرف سے خطبہ جمعہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی وارد ہے۔ اور مزید خطبے کی اہمیت کہ خطبہ مسجد میں حاضر ہونے کے لیے کتنی ہم جب حدیثیں جانتے ہیں ماشاءاللہ سے، جمعہ کے اہتمام پر، جمعہ کی جو اہمیت پر بھی سب ماشاءاللہ یہاں علماء خطبہ موجود ہیں جنہوں نے عوام کے سامنے کتنے خطبے نہیں دیے ہوں گے کہ جمعہ کی اہمیت کیا ہوتی ہے، جمعہ کے دن کس قدر جو اہتمام کے ساتھ مسجدوں میں حاضر ہونا ہے، اور بالخصوص جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے آدمی کو کیسے خاموشی اختیار کر کے سننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتا دیا کہ اگر آپ اپنے پڑوس کو، اپنے بازو والے کو جو کہ اگر کلام کر رہا ہو، آپ اگر اس سے خاموش رہو، اتنا بھی آپ نے کہہ دیا تو آپ نے بھی گویا لغو کر دیا۔ تو یہاں تک جمعہ کا خطبہ بالکل بغور سماعت کرنے کے لیے، سننے کے لیے اس قدر تعلیمات ہم کو دی گئی ہے۔ تو یہ جمعہ کے خطبے کی جب اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے ہمارے اپنے دین کا حصہ بنایا اور تکرار کے ساتھ
جی بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو آدمی بار بار سنے تکرار کرے تو اس کو اوب بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ جمعہ کا خطبہ ایسا کہ بالکل بار بار تکرار کے ساتھ اس کو سننا ہی ہے، ہر مسلمان کے لیے بالکل جی جب وہ آزاد اور مرد ہے تو اس کے لیے تو بالکل بالغ ہے تو مسجد میں حاضر ہونا ہی ہے، لیکن الحمدللہ بہت ساری مساجد میں خواتین بھی حاضر ہوتی ہیں تو وہاں برابر یہ سب کے لیے بالکل ایک واقعی تعلیم کا بھی ہے، تربیت کا بھی ہے مسجد، جہاں سے اس کے ممبر سے برابر خطبات جمعہ ہوتے رہتے اور اس کے ذریعے بہت ساری باتیں لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھتی ہیں۔ اسی لیے ایک خطیب کو جی ابھی آپ نے پہلی تقریر امانت کے حوالے سے سنی تھی، تو امانت کے اندر بھی یہ چیز داخل ہے کہ کوئی بھی خطیب یہ نہ سمجھے کہ میرے اپنے سامنے موجود لوگ تو عوام ہیں، دو چار باتیں میں ایسے ہی ان کے سامنے اگر لگا دوں گا، لفاظی کر دوں گا تو بس کافی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یقیناً اللہ رب العالمین نے اگر مجھے خطیب کے عہدے پر معمور کیا ہے اور میں اس منصب پر فائز ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے اس منصب کی اہمیت کا بھی پورا بھرپور اندازہ ہونا چاہیے۔ آپ نے باتیں سنی ابھی کہ کس طرح سے آپ جن لوگوں کو بھی جو خطاب کریں گے اور وہ اگر واقعی دین کی اہم باتوں سے بھرپور ہوگا اور لوگ سن کر اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے تو جو لوگ آپ کی باتیں سننے کے بعد عمل پیرا ہو گئے اور آپ نے اگر ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی تو یقیناً آپ کے لیے کتنا اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ جتنے بھی لوگ آپ کا خطبہ سننے کے بعد ان کے اپنے اندر اصلاح کا پہلو آ گیا اور انہوں نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی اور آپ اگر ذریعہ بنے ہیں تو یقین مانیے کہ جب تک وہ آپ کی اس اصلاح کی وجہ سے عمل کرتے رہیں گے، سیدھے راستے پر چلتے رہیں گے، یقیناً ان کا اجر و ثواب بھی آپ کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا۔ تو اس لیے ہر خطیب کو وقت سے پہلے برابر اپنے خطبے کی تیاری مکمل کر لینی چاہیے اور کن کن پہلوؤں پر مجھے بولنا ہے، کیا کیا جزئیات ہوتی ہیں، ان سب کو کون سی بات پہلے رکھنی ہے، کون سی بات بعد میں رکھنی ہے، یہ ساری باتیں آدمی کو ترتیب کے ساتھ ان سب باتوں کو ذہن نشین کر لینا ہے اور اگر اس کا ذہن حافظہ اگر ساتھ نہیں دیتا ہے تو لکھ کر بھی لیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ کچھ باتیں ترتیب سے مجھے کس انداز میں پیش کرنی ہے، اسے اگر لکھ کر بھی اگر وہ کوئی بندہ پیش کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے کہ یہ جمعہ کے خطبے یا مساجد میں ہونے والے دروس وغیرہ اتنے اہم ہوا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے فتنے اس کی وجہ سے بالکل جرگہ ختم ہو سکتے ہیں۔ یزید الفقیر تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جماعت کی شکل میں حج کے لیے نکل رہے تھے اور ہمارا اپنا ارادہ تھا کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ خوارج کی رائے کی تائید کریں، کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو خوارج کی بہت ساری باتیں جو تکفیر کی باتیں ہیں، تکفیر کا ذہن ہے اور بہت بڑے مرتکبین کبائر وغیرہ کو جہنمی قرار دینے کا جو ان کا فکرہ ہے، تو یہ سب باتیں ان لوگوں کو شیطان نے ان کے نزدیک مزین کر کے دکھا دیا تھا اور اس سے وہ لوگ مطمئن ہو رہے تھے اور ان کا ارادہ تھا۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم اسی ارادے سے نکل کر گئے تھے کہ ہم حج سے فارغ ہونے کے بعد خروج کریں گے اور جنگیر امام کے خلاف بھی ہم بغاوت کریں گے، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا اپنا گزر اس سفر میں مدینے پر سے ہوا۔ پہلے ہم مدینہ پہنچ گئے اور مدینے میں ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے ایک ستون سے ٹیک لگائے باتیں بتاتے ہوئے ہم نے سنا، جس کے اندر انہوں نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ جو مسلمانوں میں سے، مومنین میں سے جنہوں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوں گے تو ایسے بندے بھی سفارش کی بنیاد پر جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں بھیجے جائیں گے۔ تو یزید الفقیر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا جابر رضی اللہ عنہ سے کہ یہ شیخ آپ یہ کیا باتیں بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے اور وہاں سے نکلنا بھی چاہیں گے تو ان کو نکلنے کے لیے کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ یریدون
يخرجوا منها وما هم بخارجين منها. یہ جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ نکل ہی نہیں سکتے وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت. حالانکہ وہ آیتیں جو کہ کفار اور مشرکین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، ایسی آیتوں کو ان لوگوں نے مرتکبین کبائر من المسلمین پر بھی چشمہ کر دیا اور یہ جناب سمجھنے لگے کہ بس کو نکل نہیں سکتے. تو حضرت جابر نے ان سے پوچھا کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں قرآن پڑھتے ہیں. تو آپ نے پوچھا جابر رضی اللہ عنہ نے کیا آپ نے مقام محمود کے بارے میں پڑھا ہے؟ کہا کہ ہاں وہ بھی پڑھا. تو تب جابر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ یہی وہ مقام محمود ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں میں سے وہ بندے جو کہ جہنم نصیب ہو چکے ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ان کے حق میں سفارش کرنے کا آپ کو حق دیا جائے گا، اختیار دیا جائے گا، اور آپ جو سفارش کریں گے یہی سفارش تو مقام محمود ہے. تو پھر اس کے بعد یزید الفقیر رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ ہم ساتھی آپس میں کہنے لگے کہ اترا هذا الشیخ یکذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بھائی یہ جو شیخ صحابی رسول، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ جھوٹ جو ہے بول رہے ہوں گے، آپ پر جھوٹ گڑھ کر جو ہے یہ بات بتا رہے ہوں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ مسجد کے اندر حضرت جابر سے سننے والی یہ باتیں اور یہ درس ان لوگوں کا کتنا بڑا فتنہ جو وہ رونما کرنا چاہ رہے تھے، اس فتنے سے سب کے سب توبہ کر لیے. کہتے ہیں کہ ہم آخر منا غیر واحد، ایک بندہ تھا جو کہ اسی فکر پر برقرار رہ گیا اور باقی کے سب بالکل اس سے توبہ کر لیے. تو آج خصوصی طور پر ہمارے اپنے جمعہ کے خطبات میں ہمارے اپنے وہ نوجوان جو بہت سارے اسی طرح کے تکفیری ذہن رکھنے والوں سے متاثر ہو کر یا پھر جہادی ذہن سے متاثر ہو کر ایسی تخریب کی جو ہے کہ سوچ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تفجیر کی، تخریب کی، ہر طرح کی بالکل جو ہے کہ شر ہی شر جو سوچنے والے ہوتے ہیں. تو ایسے نوجوانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہمارے اپنے جمعہ کے خطبوں میں ایسا مواد فراہم کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ برابر اپنے ان افکار سے توبہ کر لیں. کیونکہ آج کا یہ دور بالکل یہ جو موبائل فون انٹرنیٹ کا یہ دور ہے کہ جس کی وجہ سے علماء سے ان کا اپنا رابطہ بہت کم ہوا کرتا ہے. علماء سے دین سیکھنے کی بجائے انہوں نے اپنے ہی جو ہے کمپیوٹر کو اور اپنے جو ہے سسٹم کو اپنا جو ہے معلم بنا لیا ہے، اور اسی کے نتیجے میں ان کے اندر جو چیزیں آتی ہیں سب کو سمجھتے ہیں کہ ہاں بالکل یہی سچا دین ہے اور یہی بالکل صحیح ہے، حق ہے. تو ایسے میں بہت سارے کتنی شریعت کے احکام جن کا غلط فکرہ ان کے اپنے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دین کے ثوابت پر، یعنی وہ باتیں جو بالکل ثابت شدہ باتیں ہوتی ہیں، ایسی باتوں پر اعتراض کرنا بھی آج بہت سارے لوگوں کا شیوا بن گیا ہے. تو یہ ہماری اپنی ہی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگ یقیناً اپنی جگہ پر معذور ہیں جی، کہ ہاں یہ بالکل جو ہے کہ معذور ہے کہ ان لوگوں کو صحیح تعلیم، صحیح رہنمائی نہیں مل رہی ہے. تو ہم خطباء کی، ہم ائمہ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں یقیناً ہمارے اپنے خطبوں میں سلسلہ وار ہی صحیح ایسی باتیں ضرور بتائیں کہ جس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں جو ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ سب دور ہونے لگ جائیں. تو یہ جی اسی طرح سے ہمارے اپنے خطبات یقیناً جی ہمارے اپنے جہاں دینی ہر طرح کے پہلو اس کے اندر ہونی چاہیے، ہماری عبادات سے متعلق باتیں، ہمارے اپنی جو ہے معاملات سے متعلق باتیں اور ہمارے اپنے اخلاق، عقیدے، ہر چیز سے متعلق باتیں جہاں ہوگی ہی ہوگی. تو وہیں ہر خطیب کو معاشرے سے بالکل باخبر رہنے کی ضرورت ہے. معاشرہ پتہ نہیں اس کے اندر کیسے کیسے افکار پنپتے ہیں، کیسی کیسی غلطیاں ہو رہی ہیں، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں پر بھی نظر بالکل ہونی چاہیے. ایسے میں تمیز چل کر، کیونکہ ہمارے اپنے خطبات کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے تو وہ مقصد یقیناً اصلاح ہے، اور یقیناً یہ خطبہ ہمارے اپنے لیے، ہمارے اپنی دین کی تعلیمات کو عام کرنے کا
ایک بہترین ذریعہ ہے، ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ ہمارے اپنے لوگوں کی جہاں ہم اصلاح کریں گے تو یقیناً یہ اصلاح ہمارے اپنے دعوت کو کام میں آگے بڑھانے کے لیے بھی یہ چیز مددگار ہو سکتی ہے، کیونکہ آج بہت سارے غیر مسلم مسلمانوں کو ان کی اپنی حیرت اور ان کا اپنا اٹھنا بیٹھنا اور ان کا جس طرح سے وہ لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، یہ دیکھ کر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم میں اور مسلمانوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ جن مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ایسے مسلمان بھی ان کو ملتے ہیں جو صرف جمعہ کو مسجد آنے کی پابندی کرتے ہیں، بقیہ اور کسی نماز کی ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی، دین کی کسی بات کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو ایسے مسلمانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا جب ہوگا تو یقیناً وہ کوئی اثر تو دے نہیں سکتے کہ بھئی ایک مسلمان اس کی اپنی پہچان کیا ہونی چاہیے۔ مسلمان بہت سارے مسلمان مرد بھی عورتیں بھی سب کھو چکے ہیں کہ ہماری اپنی پہچان، میں کیوں مسلمان ہوں، میرے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے، میرے اپنے امتیازات کیا ہونے چاہیے، بہت سارے مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں، نام بس مسلمان کا رکھ لیا اور جمعہ کے ایک دن نماز ادا کر لیا تو سمجھتا ہے کہ ہاں ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر۔ تو ایسے میں اگر ہم نے اپنے ہی لوگوں کی اصلاح ہم نے کی اور ہمارے اپنے اصلاح کے بعد وہ مسلمان جو کہ غیروں سے ملتا جلتا اٹھتا بیٹھتا تھا، ان کے ساتھ بہت سارے آج کتنی کمپنیاں فیکٹریاں جہاں پر مسلم اور غیر مسلموں کی آمیزش ہوتی ہے، برابر وہ سب گھل مل کر کام کرتے ہیں، وہاں اگر کوئی بھی مسلمان اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے کہ میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے ایسا کرنا ہے، مجھے یہ جو بات ہونی چاہیے، میرے اخلاق ایسے ہوں، کس طرح سے میں گفتگو دوسروں کے ساتھ کروں، یہ ساری چیزیں سیکھ کر اگر ہم ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے تو یقیناً یہ چیز ان لوگوں کو بھی ہمارے اپنے دین کے قریب کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو یہ مساجد میں خطبہ جمعہ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے بہت سارے مجتمع ہماری اپنی سوسائٹی کی اصلاح کہ سوسائٹی میں معاشرے میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اخلاقی بگاڑ، اخلاقی گراوٹ کتنی آ رہی ہے، بے پردگی کتنی پھیل رہی ہے، جی ہر چیز پر اگر ہم وقتاً فوقتاً برابر اپنے جمعہ کے خطبات کے موضوعات اسی طرح سے متنوع انداز میں پیش کرتے رہیں گے تو یقیناً یہ خطبات جمعہ ہمارے اپنے معاشرے کو اور بالخصوص مسلم معاشرے کے اندر اصلاح کا بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بالکل مسلمان ہونے کے باوجود بھی کس طرح سے اپنے ہی دین کی تعلیمات سے ہم ناواقف ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، بھول چکے ہوتے ہیں، تو اس لیے جمعہ کے خطبات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو اور تنبیہ بھی ہو، یاد دہانی بھی ہو، تذکیر بھی ہو، یہ ساری باتیں ہونی چاہیے۔ تو خطبات جمعہ ہمارے اپنے موضوعات جی بالکل جیسے ہماری مساجد میں خواتین حاضر ہوتی ہیں تو خواتین کے اپنی جو ہے باتیں بھی ان کی بھی بہت ساری ان سے متعلق باتیں بھی برابر ہونی چاہیے۔ یاد رہے کہ ہمارا اپنا دین ہمیں حق بتانے سے بالکل بھی جو ہے کتراتا نہیں۔ جو بھی باتیں ہوتی ہیں کچھ ایسی باتیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب باتیں ممبر پر بتانے کی ہوتی ہیں کیا؟ جی ہاں، بالکل ایسی باتیں کہ جو فردن آدمی سے ملاقات کر کے نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ کچھ باتیں واقعی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو بالکل غسل کا طریقہ، جنابت سے غسل کا کیا طریقہ ہوتا ہے، جی اسی طرح سے اور بہت سارے مسائل کہ جمعہ کے بعد کس طرح سے آدمی کو کیا، بہت ساری باتیں، ہر بات بالکل حق جو بھی ہے تو اسے منبر سے بتانے میں کسی طرح کا کوئی تأمل بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دین ہمارا سب کچھ ہم کو سیکھنے کی طرح ہم کو لازم کرتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ جو ہم کو بتایا گیا ہے تو ہم کو ہمارے اپنے اسی منبر سے خطبات کے ذریعے بہت ساری طرح کی تعلیم اور تربیت کا خصوصی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے جمعہ کے خطبات کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے
جو اس کو بار بار تکرار کے ساتھ ہمارے لیے اس کو لازم کیا ہے، تو یہ خود اس کی اہمیت بتانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہماری فطرت سے واقف ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں ایک بار ذرا برابر اس کے لیے جو اہتمام کرنے کا ہم کو حکم دیا۔ تو جمعہ کے خطبے کی اہمیت اس حیثیت سے بھی بالکل بڑھ جاتی ہے کہ عام اجتماعات اور ہوتے لیکن اس کے لیے جو جگہ ہوتی ہے تو وہ عام طور پر مساجد ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جمہور کے نزدیک جمعہ کی صحت کے لیے مسجد تو شرط نہیں ہے، لیکن پھر بھی ابھی الحمدللہ جو بھی جمعہ کے خطبات وغیرہ ہوا کرتے ہیں تو مساجد میں ہوتے ہیں، اور یہ مساجد احب البقاع الی اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہوا کرتی ہے، تو یقیناً مساجد کی برکت یہ جو ہے وہاں کی سنی ہوئی باتیں ذہن نشین کرنے کے لیے، دل میں اترنے کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو مکان کے اعتبار سے بھی جمعہ کے خطبے کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے، تو ویسے ہی زمان کے اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن یہ کام انجام دینے کا ہم کو حکم دیا ہے، اور جمعہ کا دن خیر یوم طلعت فیہ الشمس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتایا گیا کہ ہر وہ دن جس میں کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، جس میں آپ نے مزید اور بھی اس کی فضیلتیں بتائی ہیں۔ تو یہ جو ہے ایسا یعنی کہ زمان کے اعتبار سے بھی یقیناً جمعہ اپنی جگہ پر، یا جمعہ کا خطبہ جی مکان کے اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے اور حکم کے اعتبار سے کہ اس کے اندر حاضر ہونا لازم ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو مخاطبین ہیں تو مخاطبین کے لیے بھی خصوصیت کے ساتھ یہ بات بتائی گئی کہ جمعہ کے خطبے میں حاضر ہونے کے بعد بالکل ہمتن گوش ہو کر برابر جمعہ کا خطبہ سننا ہے، کسی طرح کی کسی بھی اور کام میں نہ، چاہے گفتگو ہو یا گفتگو کے علاوہ کوئی ذکر و اذکار یا تلاوت کلام پاک یا کوئی دعا، ایسی کچھ کسی بھی اور کام میں بالکل مشغول نہیں رہ سکتا۔ بندہ مکمل طور پر صرف اور صرف خطبہ اس کو سننا ہے، جس کے لیے فضیلتیں بتائی گئیں۔ اور اسی طرح سے آپ نے حدیث بھی سنی کہ جب جمعہ کے خطبے میں ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں، اجتماعیت اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے، تو یہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم، والی حدیث ابھی آپ نے سنی، تو یقیناً یہ ساری فضیلتیں بھی انشاءاللہ ہم سب کو حاصل ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اسی نیت سے بالکل مسجد میں جائیں کہ ہم کو خطبہ جمعہ کے خطبے میں بہت ساری آیتیں، بہت ساری احادیث وغیرہ ہم کو سنائی جائیں گی، اور انہی کے روشنی میں ہمیں جو ہے اس کی تشریح اور اس کی تفسیر یہ سب ہم کو بتائی جائے گی۔ تو آدمی اس حیثیت سے جب مسجد میں آتا ہے تو یقیناً یہ اس کے لیے بہت سارے اجور اور ثواب حاصل ہونے کا ایک ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ تو الغرض جمعہ کے خطبات یقیناً اپنی جگہ پر بڑی اس کی اہمیت ہے کہ لوگ بالکل کتنے ایسے ایسے خطبہ جنہوں نے اپنی آخرت بنانے کے لیے قریے قریے میں جا کر، جہاں کسی طرح کا کوئی معاوضہ بھی ان کو نہیں ملتا، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے یہ دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ امانت ہے، اور برابر وہاں کے لوگ محتاج ہیں، ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر، ذہن میں رکھ کر، برابر اپنے طور پر مسافتیں طے کر کے برابر مساجد میں حاضر ہو کر خطبات وغیرہ بھی دیا کرتے رہے۔ ہمارے اپنے جو قریب کے ہی اسلاف، ہمارے ایسے کتنے بالکل خطبہ ہمارے گزر چکے جن کی ایسی بے لوث خدمات کہ جس کا اثر کہ صرف جمعہ کا خطبہ ان کا سننے کے لیے دور دور سے لوگ برابر آیا کرتے ہیں۔ تو یہ سب اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی خلوص کے ساتھ یہ کام انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر کام ہمارا اپنا دین کا بغیر خلوص کے اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی اہم عبادت ہے کہ تذکیر، تعلیم الناس، لوگوں کو سکھانا اور لوگوں کو یاد دہانی کرانا، تو یہ یقیناً بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس عبادت کے لیے بھی ہر خطیب کی اولین بالکل شرط یہی ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ یہ سب باتیں اپنے خطبات میں پیش کرنے کی کوشش کرے، اور جب خلوص کے ساتھ وہ باتیں بتانے کی کوشش کرے گا تو تب یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی اپنی زبان میں اثر بھی رکھے گا۔ ورنہ خطبات کے پیچھے آدمی صرف کچھ یہ بھی ایک ہے ہمارے اپنے بہت سارے ذرائع
کسب معاش کہیں تو اس میں سے یہ بھی ایک ذریعہ ہے، بس اسے ذریعہ معاش سمجھ کر اگر جو ہے اس کو انجام دیں گے تو ہماری اپنی زبان میں کوئی اثر جو نہیں ہے۔ تو یہ اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا کام ہے، تو بالکل خلوص کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کو یہ کام انجام دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال میں اپنی باتیں اسی پر ختم کر رہا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے اپنے جگہ تبرائے قدیم جی جامعہ دارالسلام شاہ رحیم آباد کولار دنجور وغیرہ کے سبھی ذمہ داران کو جنہوں نے اس موقع پر مجھے یاد کیا اور مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے کا موقع عنایت کیا، تو اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اپنے دین سے جو ہم نے سیکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کی امانت کو بھی ہم دونوں کے ذہن میں رکھ کر ہم دونوں کا اپنی زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں، اور جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے بولنے کی لکھنے کی جو بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں بھرپور طریقے سے ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کا فائدہ پہنچانے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔